ایک حدیث پاک آپ کی نظر کرتا ہوں۔ قبیلہ حوازن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ایک وفد ایک مہم پہ روانہ ہوتا ہے۔ قبیلہ حوازن کے کچھ لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے اور کچھ کو قیدی بنا کے مدینہ دربار رسالت میں لے جایا جاتا ہے، اور قیدیوں کو جا کے ستونوں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ قبیلہ حوازن کے گھروں میں دستک ہوتی ہے۔ ایک گھر میں دستک ہوئی، اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، کون؟ کہا قبیلہ حوازن کے نوجوان آئے ہیں، ہمارے قبیلے کے چند سپاہیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پکڑ کے لے گئے ہیں قیدی بنا کے، فدیہ اکٹھا کر رہے ہیں، چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، پیسے دو تاکہ مال جمع کر کے فدیے کے عوض قیدیوں کو چھڑا کے لایا جائے۔ نوجوانوں دیکھو میرے محبوب کتنے غمخوار نبی ہیں، اپنوں کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ وہ عورت جب یہ آواز سنتی ہے کہتی کس کے سپاہیوں نے، کس کے صحابہ نے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمارے سپاہیوں کو قیدی بنا کے لے گئے۔ کہا دستک دینے والے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، صبح قیدی واپس آ جائیں گے۔ سب اپنے گھروں میں چلے گئے۔ یہ عورت باپردہ ہو کے مدینہ جاتی ہے، دربار رسالت میں پہنچتی ہے۔ ابوبکر، عمر، علی، عثمان دروازے کے آگے کھڑے ہیں۔ کہا تلوار ہٹا دو، راستہ کھول دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے پوچھا آگے بڑھ کر، اے عورت آپ کون ہیں اور کس سے ملنے آئی ہیں؟ کہا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی ہیں۔ کہا اپنا نام بتائیں۔ کہا جا کے کہہ دو محمد کی بہن شیما آئی ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ اندر تشریف لے گئے حجرے پہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں کمرے میں حجرے دربار رسالت میں پہنچا، ادب و احترام سے سلام پیش کیا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت آئی ہے، نام اپنا شیما بتاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جو ہی نام لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی مبارک ممبر پہ چھوڑ دی، فوراً اٹھ کے باہر آ گئے۔ کہا میری بہن اتنے عرصے بعد آنا ہوا۔ فرمایا عائشہ، فاطمہ، حفصہ آ جاؤ، دیکھو میری بہن آئی ہیں شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دسترخوان بچھوائے گئے، کھانا تیار کروایا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھانے کے بعد کملی بچھا دی، سیدہ شیما کو کملی پہ بٹھایا۔ گفتگو شروع ہو گئی بہن اور بھائی کی۔ سیدہ حلیمہ کی یہ بیٹی ہیں سیدہ شیما، یہ وہی سیدہ شیما ہیں جو بچپن میں میرے محبوب کو اپنی گودی میں اٹھا کے لوریاں دیا کرتی تھیں۔ اور یاد رکھنا نوجوانوں، مکے کی وہ سرزمین ہے، رات کے اندھیرے میں سارے محلے کی عورتیں بچیاں اپنے اپنے ویروں کو اٹھا کے باہر آ جاتی تھی بازار مکہ میں، اور گھر سے باہر نکل آتی اور کہتی نہیں اڑیو ویکھو کدھا ویر سونا ہے۔ فرماتے ہیں سب سے زیادہ ہنسی طرح، سب بچوں سے زیادہ رب کعبہ کی قسم سیدہ شیما فرماتی ہیں میرے ویر محمد کا منہ کھڑا ہوا کرتا تھا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں مگر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد، یارو ثانی تو بڑی چیز ہے، میرے محبوب کا سایہ نہ ملے گا۔ سیدہ حلیمہ فرماتی جب میں اپنے محبوب کو لے کے پہنچی، مکے کی ساری عورتیں رات کے اندھیرے میں مجھ سے آ کے پوچھتی ہیں خیریت ہے، امیر ہوگی ہو، دولت مند ہوگی ہو، رات بھر تمہارا دیا، تمہارا چراغ جلتا ہے، کیا ماجرا ہے؟ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں نہ میں دولت مند ہوں، نہ میرے پاس چراغ میں دیا ساری رات چلتا ہے، بس ایک ہی چاند کا ٹکڑا، بس ایک ہی حسن و جمال کا پیکر مکے سے لے کر آئی ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم جس دن سے وہ محبوب، وہ میرا پیا، وہ میرا سونا، وہ میرا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم میرے گھر کا آنگن کا رخ بدل چکا ہے۔ وہی سیدہ شیما فرماتی ہیں میں اور حضور بیٹھ گئے، گفتگو کرنے لگے۔ سرکار نے فرمایا شیما بہن کیوں نہیں چاہتی مدینہ آ کے ہمارے پاس رہ لو؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ حوازن میں ہی سارا وقت گزر چکا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی گزارش لے کے آئی ہوں، میرے قبیلہ حوازن کے چند سپاہیوں کے آپ کے جانثار صحابہ کرام پکڑ کے قیدی بنا کے لے آئے ہیں، مدینہ کے ستونوں سے ان کو باندھا ہوا ہے۔ آج میرے قبیلے کے لوگوں نے چندہ اکٹھا کرنے، فدیہ کرنے کی درخواست کی، میں نے کہا میں اپنے بھائی سے اپنے سپاہیوں کو چھڑا لاتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اس بہن شیما کی زبان پر یہ الفاظ سنے،
فوراً ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، جی یا رسول اللہ، کہا قیدیوں کو آزاد کیا جائے، کوئی مشاورت نہیں کی، حکم فرما دیا۔ بہن کا جو کام تھا کسی اور کا تھوڑا تھا، یہ محبت ہے بہن بھائیوں سے۔ فوراً کہا قیدیوں کو آزاد کیا جائے، تحفے تحائف پیش کیے جائیں اور آگے آگے بہن شیمہ کو لے جایا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے حجرے سے نکلے، اپنی بہن کو رخصت کیا۔ راوی فرماتے ہیں، ابن حشام نے کیا خوبصورت سنہری لفظوں میں اس بات کو نقل کیا ہے، فرماتے جب بہن شیمہ اپنے قبیلے میں پہنچی، قبیلہ حوازن کی عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان اپنے گھروں سے باہر آ گئے، قیدیوں کا استقبال کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں آگے آگے ایک عورت آ رہی ہے، اس کے پیچھے صحابہ کا جرمٹ ہے، پیچھے تحفے تحائف مال غنیمت ہے، اس کے پیچھے قیدی ہیں۔ دیکھنے والوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی عام بہن نہیں، رب کعبہ کی قسم یہ میرے لجپال آقا محمد مصطفیٰ کی بہن سیدہ شیمہ آ رہی ہے۔ اتنی محبت، اتنی چاہت، اتنا کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی ایسا ہی پیغام سخن دیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے خاندان میں اپنی بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے عزیز و اقربا کا خیال کرو،